اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی آدمی پر جن کا تسلط ہو جائے، چونکہ جن جو ہے نا یہ تسلط کرتے ہیں، چونکہ جنوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جنات میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو وہ بھی اثر کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کو جنات نے اپنے سائے میں رکھا ہو، جس پر ان کا قبضہ ہو، وہ تو دیکھ سکتا ہے جنوں کو، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن جو ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر حمام میں جاؤ تو فوراً پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر شیطان شرارت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملنا چاہیں اور کپڑے اتارنے سے قبل ان کو بھی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنبنا الشیطان مما رزقتنا وجنبنا عنہ، وہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو شیطان دخل نہیں دے گا، اور اگر وہ دونوں یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو وہ جو کچھ کریں اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑے مشکلات میرے بھائی جو ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کچھ فکر نہیں کرتی، خاص طور پہ ایام حیض میں ناپاک ہوتی ہیں، ایام نفاس میں ناپاک ہوتی ہیں، یا اپنے میاں سے ملنے کے بعد حالت جنابت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر کپڑوں کا بھی خیال نہیں کرتی۔ یہی موقع ہوتا ہے جا کے جنات اثر کرتے ہیں۔ جنات دو طرف سے تنگ کرتے ہیں، ایک تو اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ وہ کسی خوبصورت لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اس نے اس کا بدن دیکھا، وہ بغیر کپڑوں کے کھڑی ہے، حمام سے باہر آ رہی ہے، بغیر کپڑوں کے آ رہی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھی کمرے میں تو کوئی نہیں ہے نا، میں کمرے میں جا کے کپڑے بدل لوں گی، لیکن آ تو بغیر کپڑوں کا۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کر دے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ گھر بنایا، وہاں کچھ درخت تھے، کسی درخت کے نیچے جنات کا ڈیرا تھا، وہیں وہ رہتے تھے، تو ہم نے درخت کٹوا دیے، ہل چلا دی، وہ جن دشمن ہو گئے کہ ہمیں اس نے بے گھر کر دیا، ہمیں گھر سے نکالا ہے۔ اب وہ پریشان کرتے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، بڑے ہی۔ اور پھر اگر مسلمان یا مومن جن ہو وہ تو ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر کافر اور شیطان ہو وہ تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے اپنے علاقے میں مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور ان کا ہی وہاں خطاب تھا، تقریر تھی، تو وہاں گئے تو ان کا ایک شاگرد تھا جس نے وہاں آ کے اپنی بات سنائی۔ انہوں نے کہا حضرت یہاں قریب میں ہم نے ایک جگہ خریدی ہے، ایک قلعہ زمین خریدی مدرسے بنانے کے لیے، اور اہل خیر نے مدد بھی کی، ہم نے 5-6 کمرے بھی بنا لیے ہیں، طلباء بھی آ گئے، تدریس بھی شروع ہو گئی، ابھی ہم نے تحفیظ قرآن کا مدرسہ بنایا ہے، قرآن ہم پڑھاتے ہیں، ناظرہ بھی اور حفظ کراتے ہیں، لیکن ہم مصیبت میں آئے ہوئے۔ اور تمہیں کیا بات ہے کہ حضرت کیا ہے، رات کو آتے ہیں جن خود طلباء کی چارپائیاں اٹھا کے کہیں 2 ایکڑ دور، کہیں 4 ایکڑ دور، وہاں جا کے رکھاتے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں بیچارے نہیں سو، ہم کدھر آ گئے بھائی، مدرسہ ادھر ہے، ہم تو ادھر سوئے تھے۔ کبھی ان کو جا کے چھت پہ پہنچا دیتے ہیں، کبھی ان کو چھت پہ لٹا کے چارپائی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہم بڑے تنگ آ گئے ہیں، خدا کر کے ہم نے مدرسہ بنایا، غریب لوگ ہیں، چندہ کر کے اب ہم کہاں جائیں؟ ہم بڑے بڑے عاملوں کو لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عامل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا اپنے جنات میں اتنا اس کا کنٹرول ہے کہ جس جگہ آ جائے نا تو جن بھاگ جاتے ہیں۔ ہم گئے، اس کو منت کی، لے آئے، اور نے کہا جی بات ٹھیک ہے کہ میں تو اس کا باقاعدہ معاوضہ لیتا ہوں، میں مفت کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں تو خود تنخواہ نہیں ملتی، بستی والوں سے روٹیاں اکٹھی کر کے کھاتے ہیں، لیکن جو کہو گے دے گے بھائی۔ وہ کہنے لگے جی اس کو ہم لے آئے،
عشاء کے بعد جو ہے نا اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب مجھے وہ دکھائیں کہاں کمرے دکھائے، وہ درمیان میں بیٹھ کے اس نے اپنا حساب کھینچا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا اور ہم کچھ گھر چلے گئے، کوئی کدھر چلے گئے، کدھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو مولوی صاحب سے 2 میل دور پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں سے اٹھایا تو اس کے کپڑے سارے مٹی میں، اور میں کیا کہتے جی یہ جن بڑے خطرناک۔ میری ماننا تو ماننا، مجھے مارا ہے بدبختوں نے، اٹھا کے یہاں پھینک دیا ہے اور کہا کہ خبردار اگر مدرسے کی طرف گیا ہم تیری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ بھئی مجھے چھٹی، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، شوگر کولیسٹرول، اچھا ٹھیک ہے تم وہیں آ جانا، میرے گاؤں میں مدرسے میں آ جانا انشاءاللہ، اللہ رحمت کرے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عمل ہوتا تھا، وہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے نام، من محمد رسول اللہ الی ملئ من الجن، وہ مل بھی جاتا ہے حدیثوں میں۔ تو والد صاحب تو بس ہمیشہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو تھا نا جی، وہ تعویذ کی شکل میں لکھ کے دے دیتے کہ بھئی یہ جا کے جہاں جہاں کمرے ہیں گھر اس میں لگا دو بس، اور اس کے بعد پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اگر ہر کونے میں جیسے والد صاحب نے فرمایا تھا وہ لگا دیے، اور رات کو جس پر جنات کا اثر تھا اسے کہو جن آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جن آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آج تو کوئی بہت بڑا بزرگ بھی آ رہا ہے۔ اس نے آ کے خط پڑھا اور اس نے سب کو کہا کہ ھذا کتاب رسول اللہ، یہ حضور پاک کا خط مبارک ہے، نکلو یہاں سے سارے، اور آئندہ کبھی ادھر نہیں آنا۔ وہ کہتے ہیں سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دو نے کہا کہ ہم نہیں نکلتے، انہوں نے کہا اچھا ان کو پکڑو، ان کو زنجیریں ڈالو، قید کر کے لے چلو، یہ حضور کے خط کی نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو ٹھیک کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ دن آج کے دن میں ہمارے مدرسے میں تو کوئی جن نہیں آیا۔ وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا، سارے ٹھیک ہو گئے سب کے ساتھ۔ رات کو 2:30 بجے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ابا کو بلانے کے لیے بھیجا۔ 2:30 بجے سردی کے راتیں، میں چھوٹا سا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے کہا ابا تو تمہارے بہت گہرے سوئے ہیں، تم جاؤ دیکھو کون ہے۔ تو دیکھا تو کوئی میواتی تھا۔ میں نے کہا بھائی میواتی ہے کوئی؟ کہ کیا کام ہے؟ یہ کہ حضرت جی بلا رہے ہیں، یہ قصہ بیان کر رہا ہوں، کسی کو کہنا مت، راز تک رکھنا، یہ بہت راز کا قصہ ہے، لیکن نہیں میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ابا کہتے تھے، ابا تو سوئے ہوئے تھے، میں نے میرے ابا کو جگایا، ابا حضرت جی بلا رہے ہیں۔ اب 2:30 بجے حضرت جی بلا رہے ہیں، 2:30 بجے سردی کے راتیں۔ ابا نے کہا تو کوئی خاص معاملہ ہے جو حضرت جی نے بلایا ہے، ورنہ حضرت جی نہیں بلاتے ایسے وقت میں، ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ ابا نے کپڑے پہنے، تھیلی، ان کی تھیلی ساتھ رہتی تھی، تھیلی لی، اور پھر جب میں لے کے چلا تو پھر وہ میواتی جو آئے تھے بلانے کے لیے، حضرت جی نے بھیجا تھا، یہ فرمایا کہ مولوی صاحب میں لے کے جاؤں گا۔ ابا نے کہا نہیں میں میرے بیٹے یونس کے ساتھ جاؤں گا، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، یونس بھی رہے گا ساتھ۔ وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد کمرے میں جو گئے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اکیلے، اور سامنے لمبی لمبی داڑھیاں، امامے لوگ بیٹھے ہوئے، 2:30 بجے، پرانا مرکز تھا اس وقت میں۔ تو ابا تو سلام کر کے بیٹھ گئے، ساتھ میں بھی بچہ تھا، تو یہ چیزیں ہمیں کہاں پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، میں بھی چلا گیا۔ حضرت جی پہچانتے تھے مولانا کا بیٹا ہے یہ۔ تو حضرت جی نے پان کھاتے ہوئے کہا بھائی مولوی عمر، یہ جنات آئے ہیں اور یہ افغانستان سے آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دعوت کی بات سمجھا دو، کچھ بتا دو۔ تب مجھے تو کچھ آتا نہیں، حضرت جی کہتے بھائی میں تو کیا بیان کروں، دعوت کی زبان تو تم ہو، لوگ تھوڑے بیان کر دیں۔ تمہارے ابا جو حضرت جی جیسے ایسے بیٹھے تھے، سارے جنات سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ جنات کا نام لیا تو ہمارا بھی پیشاب نکل گیا۔ ارے میں نے کہا یار یہ ابا کہاں لے آئے، ابا کہاں لے آئے، آدمی فطری چیز ہے نا۔ تو ابا نے جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر
ان کے سامنے جو بات کرنی تھی وہ بات کی، بات ہو گئی، تشکیل ہو گئی ان کی کہ میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ لوگوں کو بھلی بات بتانی ہے، بس خلاصہ کلام ہے، لوگوں کو بھلی بات بتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر ہو گیا حضرت دعا کریں۔ حضرت دعا کرانے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کی ہم کیا خدمت کریں، کیا پسند کرتے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیلے کھلائیے۔ اور رات کو کیلے کہاں سے کھلائیں بھائی؟ تو حضرت نے کہا ہاں آج کیرالہ سے کیلے آئے ہیں۔ کیرالہ کے کیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ کیرالہ سے حاجی عبد الستار نے کیلے بھیجے، حاجی عبد الستار سے انہوں نے کیلے بھیجے۔ ہاں وہ اس وقت میں کھڑکے ہوتے تھے مشورے کے کمرے میں ہی، وہ کھٹ کھٹ کی حضرت جی نے اندر سے آپاؤں نے پوچھا کیا بھیجیں؟ یہ کہا آج کیلے آئے ہیں، وہ کرتن کے کرتن وہ بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے اندر کر دیا، وہ کھولے تو سب جناتوں نے کیلے کھائے، لیکن چھلکے کے ساتھ، چھلکے اتار کر نہیں، چھلکو۔ جب رات جانے تو میرے ابا نے والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ان سے اتنا کہہ دیں کہ بھئی صرف ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو بھلی باتیں بتانا، بری باتوں سے روکنا، لیکن اخلاق یہ بہت اونچے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا 3 نصیحتیں ہماری یاد رکھنا۔ ایک تو ہے کہ کسی سے لڑنا بڑھنا نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ دوسرا اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ آیت پڑھی حضرت نے۔ اور چوتھا کہ کہیں پر بھی کوئی تمہیں ملے جس کا تم نفع پہنچا سکتے ہو، کسی اعتبار سے نفع پہنچاؤ، نقصان مت پہنچاؤ۔ بیعت کی میرے ہاتھ پر بیعت، یہ قصہ ہوا، یہ چونکہ میرے سامنے قصہ ہوا ہے۔ عام طور سے ایسی باتیں گھریلو ہم تو کیا نہیں کرتے، اس قصے کے بہت قصے ہیں۔ تو تمیم داری کے ساتھ بھی ایسا ہی قصہ ہوا۔ رات کو سوئے ہوئے تھے اور جنات ان کا انگوٹھا پکڑ ہی ہلا گئے۔ ڈیر ایوب میں وہاں ایک علاقہ تھا، اس کا نام تھا صفورہ۔ تو وہاں صفورہ میں کپڑا بنتا تھا، یہ کپڑا لینے جاتے تھے، اسی لیے سفاری ہے نا کپڑا، وہ وہیں سے چلا ہے۔ تو وہاں وہ کپڑا لینے جاتے تھے تمیم داری، اور جنات یوں پاؤں ہلا رہے، سونے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے۔ تمیم داری نے کہا کہ بڑا پریشان کر رہے تھے۔ دیر ایوب ایک علاقہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا، وہاں تمیم داری چلے گئے، اور تمیم داری نے جا کر کہا بھی مجھے تو جناتوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ انگوٹھا پکڑ کے ہلاتے ہیں اور کہتے جا مدینہ جا، مدینہ جا، مدینہ جا۔ ارے یہ مدینہ ہے کہاں؟ یوں کہ تو نکل یثرب، مدینہ جا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ راہب نے کہا عزت آبرو کے ساتھ تو مدینہ چلا جا، بس یہ تشکیل ہے تیری، یہ جنات تجھے سونے نہیں دیں گے۔ کہ بھی جنات آپ کی تشکیل کرے نا 3 چلے کی، تو منع مت کرنا، نکل جائیو۔ چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کوئی ہدیہ لے جاؤں۔ کیا ہدیہ لوں؟ بازار میں گیا دمشق کے، تو وہاں لالٹینیں رکھی ہوئی تھی، فانوس ہے نا ایسے چیزیں خوبصورت، 1 خریدی، 2 خریدی، 3 خریدی، 4 خریدی۔ اور میں جو ہے اس کو لیا، تو دکاندار بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ بغیر تیل کے نہیں جلے گی، تیل بھی لے لے، اس کو دھندا کرنا تھا، تیل بھی لے۔ تو تمیم داری نے کہا نہیں تیل تو میں وہاں مدینہ سے خریدوں گا، کہاں اٹھا کے لے جاؤں، یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب روانہ ہوئے تو کہاں دمشق اور کہاں مدینہ منورہ، بہت لمبا سفر، اور اونٹنی پر اکیلے، خوبصورت آدمی، نوجوان آدمی، کوئی نہیں، اکیلے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں روانہ تو ہو گیا، لیکن جنات کہا تھا کہ جب تک تو مدینہ پہنچے گا نہیں ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو مدینہ جا۔ جناتوں کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے تمیم داری۔ اب میں راستے میں بھوک بھی لگتی ہے، تو جنات نصرت والی جماعت بن کر آتے تھے۔ نصرت والی جماعت ہوتی ہے نا، کیلے بھی لاویں، کھجور بھی لاویں، بھئی ہمارا آدمی، یہاں تک مدینہ منورہ پہنچا۔ اب مدینہ منورہ پہنچا، تھکا ہارا، ناخن بھی لمبے ہو گئے، بال بھی لمبے ہو گئے، بہت ہی کمزوری۔ وہاں پہنچا، مدینہ والوں نے دیکھا
کوئی اجنبی آدمی آیا ہے تو مدینہ والوں نے کوئی دھیان تو دیا نہیں، لیکن جب میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا، اور مدینہ کی مسجد نبوی جو ہے بھی کچی تھی، میں دیکھتا رہا، لوگوں سے میں نے پوچھا ایکم محمد، تمہارے میں محمد نامی آدمی کون ہے؟ خاموش رہے، یہ دروازے سے آئیں گے، مغرب کا وقت ہوگا ابھی دروازے سے آئیں گے۔ میں بیٹھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھتی ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا، چہرہ دیکھا، اور میرے دل میں آیا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میں چلا گیا، حضرت میں اس طریقے سے آیا ہوں، جناتوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ مبارک، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ہدیہ لے گیا تھا فانوس وغیرہ، میرے دل میں یہ آیا کہ چلو میں تھکا ہوا ہوں، کل تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے دوں گا، تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی اندھیرے میں، فجر کی نماز پڑھی ان کے ساتھ جیسے وہ پڑھتے تھے پڑھی، میں تو نو مسلم تھا اندھیرے میں، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فانوس وغیرہ حضور کو ہدیہ دوں، اس سے اچھا مسجد کو ہدیہ دے دوں۔ عصر کی نماز کے بعد میں چلا گیا باہر اور میں نے تیل خریدا، اس میں تیل ڈالا، اور بغیر کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں، اور ایک فانوس یہاں لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا، ایک صحابہ دیکھ رہے تھے، کسی نے مجھے منع بھی نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوہو ہماری مسجد میں چراغ، ہماری مسجد میں ایسا تو کوئی ہوا نہیں، پہلی مرتبہ، بھئی کس نے کیا سب؟ تو ایک صحابی نے کان میں کہا کہ وہ کل جنات والا آیا تھا نا، اس نے کیا۔ میں دور بیٹھا ہوا تو تمیمداری کہتے ہیں، میں تو دور تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ میرے بارے میں، اب مجھے گھبراہٹ یہ ہوئی کہ میں نے مشورہ بھی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایک قصہ سناتے تھے تو مولانا کہتے تھے کہ کبھی کبھی ساتھی مخلص ہوتا ہے اور بغیر مشورے کے کوئی کام کر لیتا ہے تو بھی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ نکالتے تھے اس قصے میں، مخلص ہے، کسی سے پوچھا نہیں لیکن کر لیا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اب مغرب کی نماز ہو گئی، مغرب کی نماز ہونے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پر این التمیم، وہ تیری میرا نام جو آیا بھرے مجمع میں گھبرایا کہ آج تو پٹائی ہوگی یا مدینہ سے نکلنا پڑے گا، اور این التمیم، اللہ تعالیٰ لڑکے دے نا تو جریر بھی نام رکھنا اور تمیم بھی نام رکھنا، یہ برکتی نام ہے، سمجھ گئے آپ؟ ارے ہاں تو بولو یار، ہم تو لڑکے پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ اب میں آیا، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، میں بیٹھ گیا، بیٹھتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی، حضرت آپ ابھی کچھ مت بولنا، پہلے میری سن لیجیے، یہ میں نے کیا ہے، آپ مسجد کے متولی ہیں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، حالانکہ پوچھنا چاہیے، کچھ بھی میں نے بس پوچھا نہیں، بغیر پوچھے بغیر مشورے کے کام میں نے کر لیا، بس ایک درخواست، اگر خیر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر شر ہے تو میری طرف سے، معاف کر دینا مجھے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ لا 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 تمیم، یہ بات نہیں ہے، بلکہ تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ یہ جملہ حضور نے کہا کہ میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ جب یہ جملہ حضور نے کہا تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے، نوفل، حضرت نوفل نام آتا ہے ان کا حدیث میں، یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، ہماری بیٹیاں جو ہے وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ام مغیرہ ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرا دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، چنانچہ تمیم داری وہی بیٹھے ہوئے تھے اور ام مغیرہ سے پوچھا گیا، یہ بیوہ ہو گئی تھی، چنانچہ فرمایا کہ ان کے ساتھ، چنانچہ ام مغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح ہو گیا، نو مسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ اب یہ جوڑا چلا، ایسا چلا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایسا چلا کہ مدینہ منورہ کے مالدار جوڑوں میں شمار ہوتا تھا۔ خر کہ میں سعودیہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں
تو طواف تو آپ کا روح کر رہا ہے، روح نکل گئی بدن سے. میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں تو میں نے دے دیا چونڈی، آپ کو چونڈی دے، ایسے فوراً اٹھے. 1 سیکنڈ کے اندر آپ اٹھے کیسے؟ روح آ گئی مولانا. یہ 2 سیکنڈوں کے اندر روح یہ ہزاروں کلومیٹر سے جلدی پہنچ گئے. اس لیے ارواح، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس سے شیاطین جنات سے بھی زیادہ سریع الحرکت ہے، اور جنات بھی بہت سریع الحرکت ہے. جن کو میں نے کہا ہیلو، کبھی آپ کو دکھاؤں گا، ہیلو چھوڑ، باللہ علیک ان تترکھا، خدا کا واسطہ چھوڑ دے اس معصوم خاتون کو، باللہ علیک ان تترکھا، اللہ کا واسطہ اس بندے کو چھوڑ، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. تو جن کہتا ہے کہ اچھا تو جن کا کلمہ سننا چاہ رہا ہے، جنات سے کلمہ سننا چاہ رہا ہے، چلو تو وہاں اپنے پٹھان بیوی کے گھر میں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، سنا دے. تو پڑھ لیا اس نے، اس کو کیسے پتا کہ میں پٹھان گھر میں رہ رہا ہوں؟ قسم خدا کی. آپ جنات کا کلمہ سننا چاہ رہے، چل اپنا موبائل کھول، میں پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں، سنا دے، اپنے بیوی بچوں کو سنا دے. پڑھ لیا اس نے، چھوڑ دیا. میں نے کہا اللہ کا واسطہ چھوڑ دو، چھوڑ دے. ہم لوگ یہاں سے چلے گئے سانگڑ جلسے کے لیے، وہاں کباب کھا رہے تھے. اچانک ان غریبوں کا، بلوچستان والوں کا فون آ گیا کہ بھائی اس خاتون کو پھر پکڑ لیا انہوں نے. میں نے کہا مجھے موبائل دے دو. کھانا میں نے چھوڑ دیا، باہر نکل گیا. میں نے کہا چھوڑ ورنہ میں آ رہا ہوں. کہا تو خاک آئے گا، تو سانگڑ میں ایسے جلدی آئے گا؟ تو سانگڑ میں ایسی جلدی بھی آئے گا؟ بخدا یہ تو میرے ساتھ خود ہوا ہے. یہ کتنے تیز ہے یہ. آپ کا چونکہ ذوق نہیں ہے. حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک ان کی اصطلاح مخدومیت. کیا ہے مخدومیت؟ میں یہ ہے کہ جنات آپ کے خادم ہیں، جنات کی تسخیر کر کے جنات سے فرماتے کئی جگہ بدعتیوں سے میری لڑائی ہوئی اور میں نے بدعتیوں کو پٹوایا جنات سے. کئی جگہ مجھے سواری نہیں ملی، میں نے جنات سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھاؤ اور مجھے حیدرآباد میں یا لاہور راونڈ اجتماع میں پہنچا دو. منٹ میں انہوں نے مجھے اٹھایا. آپ کہیں گے یہ مولوی منظور چینل دوسری گفتگو کر رہا ہے. یہ چینل کو چھوڑو، قرآن میں بھی ہے. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون بلکہ اس کی تخت اٹھا کر کے میرے پاس لائے گا ان کے سلوٹ کرنے سے پہلے. اس کا دماغ میں درست کر دیتا ہوں سلیمان. ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. آپ اٹھیں گے نہیں اپنی جگہ سے کہ میں لے کر کے تخت کو آ جاؤں گا. سینکڑوں کلومیٹر وہ تخت، وہ ہزاروں میٹر پہ وہ تخت جڑی ہوئی ہے، اس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لیکن میں طاقتور ہوں. انی علیہ علی اتیانہ لقوی، طاقتور ہوں، اٹھا کر کے لاؤں گا. اس میں جو سونے ہم لوگ جنات چوری کرتے لیکن میں چوری نہیں کروں گا، میں امین ہوں. جنات کا کام ہی چوری ہے. یہ دیکھا ظالم کتنا تیز ہے. سلیمان کی چونکہ حکومت تھی، کون لے کر کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. دوسرے نے کہا تو کمزور ہے، تیری روحانیت بھی کمزور ہے. چپ سے سڑے، چپ سے بکواس مکوتا سے، چپ سے سڑے. وہ سو گورا دیکھو کیا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آنکھ جھپکنے نہیں پائے گی، میں لے کر کے آ جاؤں گا. اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یا اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ آنکھوں میں. اللہ اکبر. یہ کوئی اخبار جنگ نہیں ہے، قرآن ہے. یہ کتنے تیز ہے اور کتنے طاقتور ہے مولوی صاحب. میرے نبی نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر گھستا ہے. یوسوس فی صدور الناس. اور ابو داؤد جلد ثانی کے اندر ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے سامان کو اللہ آپ کا بھلا کرے. جب آدمی اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان منا فیما رزقتنا، یہ دعا جب نہیں پڑھتا قلم دے دو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ قلم دے دو. جب یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، یہ اس کی شرمگاہ سے ملا ہوا ہے. شیطان اس کے
आले तनासुल को इस तरफ करता है, अपना वाला डाल देता है। अबू दाऊद में हदीस है। जब ये दुआ नहीं पढ़ता, और उसमें फिर मेरे नबी ने फरमाया जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो मुगर्रिबून है वो बच्चे, और उन बच्चों की एक निशानी है। जब बाप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, माँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो उन बच्चों की निशानी है। वो निशानी इस वक्त अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप मेरी आंखों को देखेंगे, मेरा वालिद साहब भूल गया, और मैं आपको देखूंगा कि आपका वालिद भूल गया, आपका भूल गया। इसलिए मैं आपको लड़ाना नहीं चाहता, लेकिन अबू दाऊद जल्द सानी के अंदर हदीस मौजूद है। और वशारिकुम फिल अम्वाले, बोलो चल तू, वअजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका, तू अपने पैदल और सवारों को ले मेरे बंदों पर हमला कर। क्या करेगा तू? वअजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका, आगे क्या है? वशारिकुम फिल अम्वाले वल औलाद। ये क्या है? औलाद में पार्टनरशिप कायम कर, ये क्या है? इसलिए हमारे बुजुर्गों में से जिन्होंने तावीज़ों का काम किया, उनकी नस्लों को भी उन्होंने तबाह, उनके बच्चे भी पैदा नहीं हुए। मैं नाम नहीं लेता। तावीज़ों की किताबें जिन्होंने लिखी, ऐसे बदमाश है कि मेरे नबी को जब तंग करते, मेरे नबी फरमाते हैं बुखारी में, इन इफ़रीतन तफल्लत अलैयल बारिहत लियक़ता अलैय सलाती फ़अमकननिल्लाहु मिन्हु फ़अख़ज़्तुहु फ़अरदतु अन अरबितहु बिसारियत मिन सवारिल जन्नति मिन सवारिल मस्जिद फ़ज़करतु क़ौल अख़ी सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहद मिन बादी फ़रदतुहु ख़ासियन। मेरे पास आया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उसने मुझ पर हमला किया, फ़अख़ज़्तुहु, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने मोहम्मद ने, फ़अमकननिल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ने मुझे उस पर ताकत दे दी, फ़अरदतु अन अरबितहु बिसारियत मिन सवारिल मस्जिद, मैंने चाहा मस्जिद के पिलर के साथ इसको बांधो, सुबह को तुम सारे के सारे देखो। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं मेरे भाईजान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, हवाओं पर, जिन्नात पर, मछलियों पर मुझे हुकूमत देना, किसी को नहीं देना। भाई के एहतराम की वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। ये बुखारी है, जनेदा पुत्रिया, जिल्द अव्वल है। कुर्बान जब मोहम्मद तुझ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं मेराज के लिए चला गया तो मेरे पीछे लगा जिसके मुंह से आग निकल रहा था। बुराक कितना तेज, बुराक तो यहाँ से आप उस पे गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा तक बुराक पे गए, वहाँ से फिर लिफ्ट के ज़रिए से नबी गया। मेराज का माना लिफ्ट, मेराज का माना बड़ी सीढ़ी। अन्ना बेटे वो अपने दौर इक़्तिदार में जिन्नात पर चूँकि उनकी हुकूमत थी, और मैंने अर्ज़ किया जादू को ठिकाने वाले भी जिन्नात होते हैं। आया समझ में? हज़रत अक़दस अपने दौर हुकूमत में बहुत से जादूगरों की, जादू के मंत्रों की किताबें उनको पकड़ पकड़ कर गिरफ़्तार करके उनको हज़रत ने यह है कि दफन किया था। उनको उन्होंने दफन किया ताकि जादू या कुफ्र या इल्म दब जाए। आया समझ में? और दूसरा यह कि ये जो जिन्नात जाते ऊपर, फरिश्ते मीटिंग करते आसमान पर कि भाई मुझे किताबचा मिल गया है, मुझे किताबचा मिल गया, कल मौलवी मंजूर जा रहा होगा गाड़ी में, और मौलवी मंजूर की गाड़ी को धक्का देना है, जा कर के मौलवी मंजूर मरे। वो फरिश्तों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ देते कि ड्यूटी है आपकी, कल मौलवी मंजूर जाएगा, मेविंदर जाएगा या बलूचिस्तान जाएगा, और गुलबदीन का इस तरह मसला होगा। तो ये जिन्नात जा कर के उसको सुनते थे, समझी, बड़ी आसानी से सुनकर यहाँ पर मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी में आता है, हज़रत ने मसला समझाया। हज़रत ने फरमाया क्या है? हाँ इसको बंद करो। हाँ, बहुत देर के बाद अल्लाह ने थोड़ी सी अकल तो दे दी, लेकिन फिर भी मसला नहीं है। फिर भी हज़रत ने फरमाया कि ये है, जिन ऊपर से सुनता है, ये सुन करके बात दूसरे इसको बताता है, ये तीसरे को बताता है, ये है फ़युक़रक़िरुहा, कुरकुर करके इस तरीक़े पर अल्लाह का भला करे वो काहिन तक इसको पहुंचा देते हैं। और फ़यकज़िबु माअ मिअत कज़िबतिन, उसके साथ 100 झूठ मिलाता है, और कभी बातें उनके ठीक भी होती हैं। और फिर वो कहते हैं कि अलम नकुल लकुम कज़ा व कज़ा, इस तरह होगा कि हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, हमने कहा था। वो बात फरिश्ते की होती है, एक बात ठीक होती है। गाह बाशत की कोद के नादान बगलत बर हदफ जनत तीरे, कभी नाबीनों का निशाना भी ठीक ही लग जाता है। तो इस तरीके लोग ये समझते हैं कि ये गैब जानते, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात की आदत ये है कि जब तक आप उनकी पिटाई नहीं करेंगे, निगरानी नहीं करेंगे, है शयातीन है।
ان کی مستقل نگرانی کرو کہ بابا یہ سامنے صفائی کرو، چلو اس کو رنگ کرو، جیسے رنگ سے فارغ ہو گئے ان کو دوسرے کام میں لگاؤ، اگر نہیں لگائیں گے تو جو کیا ہے اس کو بگاڑیں گے۔ چلو موتیاں نکالو دریا سے، دریا کے اندر موتیاں ہوتی، انہوں نے نکالا، نگرانی کرنی ہے، نہیں کیا تو فوراً ان کو پھینکیں گے، خراب کریں گے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کراتے تھے، ان سے کرایا، مستقل سلیمان کی نگرانی ہوتی تھی، سمجھے؟ اب اگر نگرانی، پھر لوگوں کا یہ عقیدہ حضرت کے زمانے میں بن گیا کہ جنات متصرف بھی ہے، متصرف الامور بھی ہے، اور جنات غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے سلیمان کی نگرانی میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی ان سے کرائی، اور سلیمان علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے، ایسے شیشے لگے ہیں، اور ٹھوڑی کے نیچے یہاں عصا مبارک دیا ہوا ہے، اور 1 سال ہو گیا، زیادہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن جنات آ کر کے کھڑکی سے ارے بابا موجود ہے، چلو یار کام کرو، پھر آ کر جا کر کے کام کرتے ہیں، پھر دوسرے دن تیسرے، ارے یہ گھر جاتا ہی نہیں ہے یار، 1-2 سال ہو گئے یہ گھر جاتا ہی نہیں ہے، پھر آ کر کے کھڑکی سے ارے یار ایسے بیٹھا ہوا ہے یار نگرانی کر، ارے چلو بھاگو، سمجھے؟ اور یہ جو ڈنڈا تھا، یہ عصا جو حضرت اقدس کی ٹھوڑی کے نیچے جو تھا، اس ڈنڈے کو آہستہ آہستہ دیمک نے دابت الارض جس کو کہتے ہیں، دابتم فی الارض الگ ہے، دابتم من الارض الگ ہے، دابت الارض الگ ہے، یہ آئیں گے قرآن میں، تینوں آئیں گے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو آہستہ آہستہ اس کو دیمک، اس ڈنڈے کے اندر، عصا کے اندر دیمک گیا، کر 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 کر، 1-2 سال کے بعد ڈنڈا جو ہے نا کھوکھلا ہو گیا، وہ ڈنڈا ٹوٹ کر کے گر پڑا، تو سلیمان بھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی روح کب سے نکل گئی تھی۔ فلما قضینا علیہ الموت فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موت الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر، سلیمان گر پڑا، فلما خر تبینت الجن، اب جنات کو پتہ چل گیا کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ اگر وہ یہ غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس رسوا کن محنت میں نہ ہوتے کہ 1 سال سے تب تعمیر کر رہے، ہمیں اگر پتہ ہوتا۔ اللہ نے جنات کی ذلیل کر کے چھوڑ دیا دنیا کے سامنے کہ تم ان کو عالم الغیب سمجھتے ہو، سال سے زیادہ ہو گیا کہ میرے نبی کی روح اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، اس سے جنات کو کہ جنات غیب بھی نہیں جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی مقصود تھی، اللہ نے تعمیر کرا دی۔ یہ جادو کو ٹھکانے والے جنات ہی ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا کہ یہ جو آسمان سے جو اچک کر کے جو خبریں سن کر کے لاتے تھے، ان کو بھی ان سے چھین کر کے اس کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو جو کرتے، جادو کی کتابچوں کو پکڑ پکڑ کر کے جادو کی کتابچے، ان کو بھی یہ اس کا ماموں ہے، اس کا ماموں ہے، پتہ نہیں، ہاں سمجھے، ان کا ماموں ہے، سمجھے، مولوی عبید اللہ جامع فاروقیہ کے فاضل ہے، سمجھے۔ ان کو ایک کتابچہ، ہمارے خود شیخ برادری کی کتابچہ تھا، وہ کتابچہ مخطوط ہے، اس کو مل گیا، انہوں نے تعویذ اس سے بنائی کہ گولی اثر نہیں کرتی۔ آپ باور کریں، بخدا ہم نے دیکھا کہ اس نے اس تعویذ کو لکھا اور مرغی کے گلے میں باندھا، تو یہ پٹھانوں کا یولس ڈزئی جو ہوتا ہے، یاز دفیری، یہ یولس ڈزئی مرغی کو مارا، ڈز، مرغی گر گئی، پھر مزے سے اٹھ گئی، پھر جا کر کے دوسری گولی ماری، پھر مرغی اٹھ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر تیسری گولی اس کے پوٹے پہ یہاں پہ مارا، پوٹا جانتے ہو یہ، اس کے پوٹے پہ گولی لگی اور وہ مرغی کی کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ہم نے اس کو پکڑا، کوئی زخم نہیں تھا اس مرغی پہ، سمجھے۔ تو اب مولانا سے ہم نے کہا کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ گولی اثر نہیں کرتی، اب آپ کو باندھتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، اب آپ کو یہ کہ باندھ کر کے پھر آپ کو مارا، کہتے ہیں۔ ابھی میں نے مولانا سے عرض کیا کہ یار وہ کتاب وہ کہاں ہے، ایک ایک تعویذ اگر آپ دے دیں 10-10 لاکھ 20 لاکھ روپے لوگوں سے لے لیں، کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے کسی نے چوری کیا یا جنات نے چوری کی، سمجھے۔ ان کا آپ لوگوں کا پتہ نہیں، وہ دادا پر دادا علی بخش جو تھا، اس علی بخش کی باقیات میں سے وہ کتاب تھی، ابھی مولوی عبید اللہ سے آپ معلوم کریں، کہتے ہیں واللہ والا مجھ سے چوری کی کسی نے یا جنات نے چوری کی، وہ کرتے رہتے ہیں۔
اب انہوں نے کیا کیا، یہ سارے جادو کو دبانا دفن کرنا سلیمان علیہ السلام کا کام تھا، لیکن یہودیوں نے نسبت کر دیا ہاں جی دیکھیں اس کی حکومت چلتی ہی جادو پر۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ جادو کی یہ اس قسم کی کتابیں نکالی کہ اس پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر کے دفن کیا تھا کہ جادو کا علم دنیا سے مٹ جائے، یہ کفری علم مٹ جائے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ خبر جب جھوٹی ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 فرشتے اللہ نے بھیجیں۔ جادو کا زمانہ تھا، ہاروت اور ماروت، یہ بابل کے شہر میں آ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی کی حکومتیں چلی ہے، معجزاتی طور پر چلی ہے، ہواؤں کو اللہ نے نبی کے لیے مسخر کیا تھا اور جنات کو مسخر کیا تھا، یہ نبی کا معجزہ تھا۔ معجزہ الگ چیز ہے، سحر الگ چیز ہے۔ بیاناً للفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کے لیے وہ جادو کی حقیقت بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے، لیکن یہ کفر ہے، اللہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ کہا ہاں جی ٹھیک ہے کفر ہے جی۔ وہ ان سے سیکھ کر کے ہاروت اور ماروت سے اس کو جبکہ ہاروت ماروت صرف بتاتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی کو اللہ کا بھلا کریے کہ من لم یعرف الشر فقد وقع فیہ، جب شر کا علم نہ ہو آپ کو تو آپ شر کے اندر جا کر کے پڑھیں گے نا، تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ شر ہے، یہ معجزہ ہے، یہ خیر ہے، اظہار للفرق بینہما، دونوں کے درمیان میں فرق کو واضح کرنے کے لیے۔ لیکن ان سے سیکھ کر ہاں جی کہ ٹھیک ہے ہم کفر نہیں کریں، اس کو استعمال نہیں کریں، صرف تعلیم و تعلم اس کا سیکھنا ہے، اور اس کو لے کر کے پھر میاں بیوی میں تفریق کرتے تھے، جیسے ہمارے شیخ برادری کرتا ہے۔ شور کیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، جنات دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں، ایک تو مسئلہ ہے۔ اس عقیدہ کو خدا کو فاسد کرنا تھا، کہ اس عقیدہ کو بالکل اس کی بنیاد اکھاڑ کر کے پھینکنا تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات غیب جانتے ہیں، جنات کے پاس خدائی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو پہ چلتی ہے۔ ایک یہ کہ جنات کے عالم الغیب ہونا، اس عقیدہ کو غلط ثابت کرنا تھا، اور رضا خانیت کی اس عقیدہ کو کہ کوئی غیب نہیں جانتا، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جنات کا قانون یہ تھا کہ جنات آپ مستقل کام میں لگائیں گے، نگرانی کریں گے تو ٹھیک ہے، نگرانی نہیں کریں گے جو کام انہوں نے کیا اس کو بگاڑیں گے۔ نگرانی کریں گے تو ٹھیک ہے، نگرانی نہیں کریں گے جو کام انہوں نے کیا اس کو بگاڑیں گے، یہ کام تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر مقصود تھی، تو مسجد اقصیٰ اور سلیمان علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہینوں کے مہینے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن جیسے صوم وصال رسول پاک نے رکھا، صحابہ نے رکھا تو صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ بخاری میں حضرت سخت ناراض ہو گئے، فرمایا انی لست کاحد منکم لست مثلکم، مسلم شریف کی روایت ہے مثلکم، اور لست کاحد منکم، میں صوم وصال مہینوں کے مہینے رکھوں مجھے محمد کو کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ کمزور ہیں۔ صحابہ بے ہوش ہے کہ بہت سے صحابہ وصال تام اور وصال ناقص آپ کے سامنے آئے گا، آپ علماء بنی اسرائیل ہیں۔ تو نبی کبھی مہینوں کے مہینے کچھ نہیں کھاتے تھے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ہوتا رہتا۔ تو انبیاء سب سے بڑے عاشق ہوتے اللہ کے، اس لیے مہینوں کے مہینے ذکر کرتے ہیں، وَذِكْرُكَ خَيْرٌ مِّن كُلِّ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ، اس طریقے پر ہوتا مولانا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اب کیا کیا، شیشے کے کمرے میں بیٹھ گیا اور ٹھوڑی کے نیچے اپنے عصا کو دے دیا، اور جناب کو کہتے مسجد اقصیٰ کو بناؤ، اور بنا رہے جی، اور بنا رہے مسجد بنا رہے۔ ابھی سلیمان علیہ السلام سو تو نہیں گیا، آ کر کے دیکھتے ایسے ٹھوڑی کے نیچے، یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ڈنڈا ہے اور عصا ہے آپ کی ٹھوڑی کے نیچے، دیکھ ارے یار دیکھ رہے، چلو دوڑو کام کرو، پھر کام کرو، کل پرسو ترسو خرسو ٹھرسو شرسو، اس طریقہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال پتہ نہیں کب ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی، اور اللہ کا، اور یہ جو عصا آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھا، اس عصا کو دیمک نے آہستہ آہستہ دابۃ الارض نے کھایا، کھاتے 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 اب وہ عصا ٹوٹ گیا، سلیمان علیہ السلام گر پڑا۔ ان کو جنات کو پتہ چل گیا پورا کو کوئی یہ سال 2 سال پتہ نہیں کتنے زمانے سے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اگر ہم عالم الغیب ہوتے تو اتنا ذلیل نہ ہوتے، ہم نے تو مسجد کا کام مکمل کر دیا۔ مولی آیت الرحمن کی چچا ہے، یعنی آپ حضرات حیران ہوں گے، عجیب بات ہے کہ انہوں نے کوئی سانپ مارا ہے، اب تک وہ بندہ زندہ ہے۔ تو اب سال میں جب وہ تاریخ آتی ہے، اس تاریخ پہ مثلا یہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ہے، یہ اگر یہاں کراچی بھی آ جائے تو اس تاریخ کو سانپ آ کر کے اس کو ڈستا ہے،
بنگلے میں رکھو، اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رکھو، صدارت ہاؤس میں رکھو، لیکن طے شدہ ہے کہ وہ آ کر کے اس کو کاٹتا ہے۔ تو پہلے سے یہ اپنے علاج اور انجیکشنوں کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ تاریخ آ رہی ہے، اس پہ آئے گی۔ تو وہ تو جنات ہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جن ہے، انہوں نے کسی جن کو مارا ہے، وہ کیا ہے۔ تو اب کئی سال ہو گئے، لیکن اس تاریخ کو، جس تاریخ کو اس نے سانپ مارا ہے، اس تاریخ کو اللہ آپ کا بھلا کریے، اس کو آ کر کے اس کو ڈستے، اس کو تو چھوڑو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے شاہ اہل اللہ، شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے کسی سانپ کو کہا کہ اگر آپ جن ہیں تو اللہ واسطے عہد نوح کا آپ کو واسطہ ہے، آپ اپنا راستہ بدل دیں، ہمیں چھیڑے نہیں۔ پھر عہد نوح کا آپ کو واسطہ ہے، عہد نوح کا واسطہ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے تو ان کو بچایا۔ آئے سمجھے نہیں سمجھے؟ ہر مخلوق میں سے نر اور مادہ جوڑا کشتی کے اندر انہوں نے، تو یہ جتنے کچھ مخلوقات اس قسم کے ہیں کہ وہ خود بخود اللہ ان کو پیدا کر دیتا ہے، لیکن ان کو نر و مادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا یہاں یہ زمین ہے، اس کو آپ پانی سے بھر دیں گے، پانی سے بھر دیں گے، اس میں مہینے کے بعد 2 مہینے مچھلیاں خود بخود اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ حالانکہ مچھلیوں کی نسل آپ نے ڈالی نہیں اس میں، لیکن مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جہاں آپ کا گند ہوگا، گند سے مچھر خود بخود پیدا ہو جائیں گے، خود بخود اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کر دے گا، لیکن ان کی نسل اگر ختم ہو جائے تو تب بھی ان کے لیے۔ لیکن کچھ مخلوقات اس قسم کے کہ ان کی نسل اس وقت سے لے کر کے اب تک، اور اگر ان کی نسل ختم ہوگی تو ختم ہوگی، پھر وہ اس طریقے پر نہیں جیسے کہ مچھلی اللہ آپ کو بھلا کرے گندے پانی میں ہو یا کہیں پر بھی پانی ہو، مچھلی اس میں خود بخود بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، لیکن ان کی نسلیں ختم نہیں ہوتی، برخلاف اس کے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ سانپ ہے، یہ چیز ہے، تو انہوں علیہ السلام کا واسطہ آپ اس کو دے دے، لیکن پہچان اس کی یہی۔ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مارا، اس کو اطلاع کر دی، تنبیہ کر دی کہ آپ چلے جائیں اور آپ ہمیں یہ کس طریقہ پر نہ ستائیں، لیکن وہ نہیں گیا، تو اس کو مار دی۔ مارنے کے بعد شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ جا کر کے کہیں اس نے آرام کیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا، جنات نے آ کر کے اٹھا لیا، ایسے آ کر کے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پہاڑوں میں لے گئے۔ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، یہاں سے اٹھا کر کے پہاڑوں پہ لے گئے۔ پہاڑوں پہ جب اس کو لے گئے، جب حضرت فرماتے اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری فوج ہے، ان کی لشکر ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا بادشاہ ہے، ان کے سامنے انہوں نے مجھے پیش کر دیا، اور ایک چارپائی پر ایک مسجد انہوں نے لائی، انہوں نے کہا یہ ہمارا بندہ، اس کو انہوں نے قتل کیا، ہمارے اس بندے کو اللہ کو بھلا کرے انہوں نے قتل کیا۔ تو شاہ صاحب فرماتے کہ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں حیران ہو گیا کہ بھئی میں نے کس کو قتل کیا ہے۔ آخرکار پھر میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا سرکار میں نے ایک سانپ کو مارا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہی ہو، لیکن جو اصول ہے، قاعدہ ہے کہ میں نے اس اصول کے پیش نظر ان کو یہ کہا کہ بھئی اگر آپ جن ہیں تو آپ اپنا راستہ بدلیں، نکلیں، آپ ہمیں پریشان نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی اسی طرح سانپ کی شکل میں رہا۔ میری تنبیہ کے بعد تو میں نے مارا ہے، تو شرعی طور پر اگر آپ مسلمان ہیں تو مجھ پہ قصاص نہیں آئے گا، نہ میں قصاص دوں گا نہ دیت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے علماء سے معلوم کریں۔ تو ان کے علماء اس قسم کے تھے جیسے وفاق المدارس کے فضلاء ہے، سمجھ میں کہ لایا کسی کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، ایسے میں کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبر کریں، ہم آپ سے قصاص سے دیت نہیں لیں گے، آپ کو ستائیں گے نہیں، ہم اپنے بڑے علماء سے۔ تو ایک بڑا عالم ان کا آ گیا، اور اس کی یہ جو آنکھوں کی بھویں ہیں، یہ بھویں آنکھوں کے یہ بالکل آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، وہ اتنا بوڑھا تھا، اور اس نے اپنے آنکھوں سے بھووں کو اٹھا لیا اور یہ پلکوں کو اٹھا لیا، تو میں نے ان کی آنکھوں کی نورانیت کو دیکھی۔ اس کا نام تھا شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری میں شاہ ہورش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ صاحب کے یہ ملفوظات 2 جگہوں سے چھپی ہے، مکتبہ یوسفیہ بنوری ہے، یہ شرف آباد سے بھی چھپی ہے، اور نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری ادارہ تالیفات اشرفیہ لاہور سے بھی چھپی ہے۔ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، میرے پاس کتاب بھی نوٹ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جب وہ آ گیا تو شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ اس انسان سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ جنات کے بادشاہ کو کہا، قاضی کو کہا کہ آپ اس سے بدلہ
قصاص اور دیت نہیں لے سکتے. مجھے یاد ہے، چونکہ ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی ہیں، مجھے یاد ہے فلان غزوے میں سفر کے دوران محمد رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو وہ صحابی تھا، وہ جن جو تھا وہ صحابی تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے ایک تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میری جان بچ گئی. اگر یہ کہتا نہیں مسئلہ اس طرح نہیں تو مجھے مار دیتے، قصاص کے طور پر مار دیتے. تو ایک تو یہ کہ میری جان بچ گئی، دوسرا یہ کہ مجھے خوشی ہوگی کہ 11ویں صدی کے اندر میں نے صحابی رسول کو دیکھا. اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہ حضرات 11ویں صدی کے، تو 11ویں صدی میں میں نے صحابی رسول کو دیکھا. جب صحابی رسول کو میں نے دیکھا تو پھر کیا ہے، ظاہر ہے کہ میں تابعی تو ہو گیا. تو یہ سعادت یہ ہے کہ مجھے حاصل ہو گئی. میرے پاس ایک سند ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، وہ عن شیخ محمد انور البلوچی اور عن شیخ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، عن شیخ شیر محمد اور عن شیخ عن عمرو بن میمون الجنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ. یہ میرے پاس سند ہے، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی اور کو دے دوں. گھر میں جنت ونت تو نہیں نا آپ کے گھر میں؟ نہیں نا؟ کچھ لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، بڑا جنات کا اتنا ڈاؤٹ ہوتا ہے. مولانا شاداب صاحب میرے پاس بہت صورت والے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایک بار تو میرے گھر میں آؤ، ایک بار. میں نے کہا ہوا کیا اس کو اتنا؟ قاری احمد علی یاد آ رہا ہے ایک بار. کہا مولانا ذرا وہ چیک کرنے کا ہے. کہا کیا ہوتا؟ کہا رات کو ٹھک 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 آواز آتی ہے آپ کو آواز ہے. چلو آج لیکن میں جو جنات کا واقعہ سنا رہا ہوں، سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. یہ ولیوں والا مہینہ ہے، نبیوں والا مہینہ ہے. بہت پیاری بات سنانے جاؤں گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اگر آپ کتاب اٹھاؤ گے نا اور علماء کو پوچھو گے، یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن پر بڑی بڑی کتابوں میں نام آتا ہے. آپ لوگ نام یاد رکھیں، حضرت سری رحمت اللہ علیہ. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، حضرت سری رحمت اللہ علیہ. یہ ولیوں میں ان کا نام آتا ہے. ایک مرتبہ یہ حضرت سری، اب سب لوگ برابر کان کھول کر سننا اور توجہ سے سننا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی شام کا وقت تھا، رات کو عشاء کے بعد کا وقت تھا، اور وہ جنگل میں جا رہے تھے. اور چونکہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں، بس حضرت سری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے اور چلے جا رہے. اچانک حضرت سری کہہ رہے کہ چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے اور میں جنگل میں اکیلے جا رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ والا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں. بولو نا، اللہ والا کسی سے ڈرتا؟ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے، نہ دنیا میں ڈرتا ہے، اور بولو سبحان اللہ، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا. بولو دنیا میں ڈرتا نہیں، آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا؟ اللہ کا ولی ہوتا، جس کو اللہ نے فرمایا کھلا ان اولیاء يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ، میری ولیہ بندی وہ ہے، دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ایمان والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اللہ فرماتے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کہتے میرا ولی بندہ ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. کون سے اللہ کے ولی کا نام میں نے لیا؟ جلدی بتاؤ. حضرت سری. اور رات کے سناٹے میں جا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، اللہ اللہ ذکر کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. اچانک دیکھا کوئی بھی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے کوئی نہیں. اچانک آواز آئی السلام علیکم. تو حضرت سری وہاں ٹھہر گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو کوئی ہے تو نہیں. تو حضرت سری ڈرے نہیں. ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا حالت ہوتی. حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے کھل کر کہا بھائی کون ہے؟ اگر انسان ہے تو سامنے آ جا، جنات ہے تو سامنے آ جا، کوئی فرشتہ ہے تو سامنے آ جا. بس اتنا کہا کہ ایک جن، بولو سبحان اللہ، اتنا انسان کی شکل میں، خوبصورت شکل میں، خوبصورت بالوں والے، خوبصورت کپڑے والے ایک جنات سامنے آئے اور کہا میں تھا جس نے تم کو سلام کیا. تو حضرت سری نے فرمایا وعلیکم السلام. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضرت سری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں جن ہوں. اب سننا، حضرت سری فرماتے میرا نصیبہ کھل گیا. میں نے کہا کہ آپ یہیں رہتے ہو؟ کہا یہیں اسی جنگل میں رہتا ہوں. لیکن وہ جو جن تھے نا، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا
میں ان جناتوں میں سے ہوں جن جناتوں نے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. بس اتنا کہا کہ میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے. اور وہ جنات نے روتے روتے کہا کہ قرآن کریم میں جن جناتوں کا ذکر آیا ہے اور جن جناتوں کی تعریف آئی ہے وہاں میں بھی موجود تھا. بولو سبحان اللہ. او حضرت سری تو جیسے پورا بدن پسینہ پسینہ والا ہو گیا, اتنا جلدی آگے بڑھے اور وہ جنات جیسے بھی تھے ان کے ہاتھ پاؤں گئے, جا کر ان کے ہاتھ کو تھاما اور چوم لیا. کہا اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ تم جنات ہو, اس لیے چومتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سری ایسے بیٹھ گئے, حالانکہ وہ جنات سامنے یہ ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی طالب علم بیٹھتا ہے, جیسا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے, ایک دم عاجزی کے ساتھ ان کی ساری کے ساتھ بیٹھ گئے کہ تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. اور قرآن میں آیا ہے جناتوں کا ذکر. بولو آیا ہے نا, آیا ہے, باقاعدہ ذکر آیا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن پڑھا اور سارے جناتوں نے سنا. بولو ہمارے نبی نے پڑھا اور جناتوں نے سنا. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو بڑے غور و فکر سے یہ قرآن سن رہے ہیں اور میرا مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے مصطفیٰ, سننے والے جنات. خیر یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت سری, وہ اللہ کے ولی کا نام یاد رکھنا, ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھ گئے. کہا آپ تو ہمارے استادوں کے استاد ہو, آپ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کے ہاتھ مبارک نبی کے مبارک ہاتھوں سے ملے اور آپ کا ذکر قرآن میں آیا. تو اب حضرت سری نے کیا کہا معلوم نہیں آئندہ آپ کی اور میری ملاقات کب ہوگی, لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ آپ نے جب ہمارے نبی سے ملاقات کی تو میرے نبی نے کون سی ایسی اچھی بات کہی جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی, آج مجھے وہ سنا دو, انشاءاللہ ہم عمل کرتے رہیں گے. بولو عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جنات. لیکن کس سے بیان کر رہے؟ اللہ کے رسول پاک. کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ جنات کہتے ہیں میری آخری ملاقات جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو جنات کہتے ہیں میں نے خود پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت کر دیجئے نا, مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں وہ بتا دیجئے نا. تو وہ جنات کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی ہیں. آج رات میں چاہتا ہوں وہی 3 نصیحتیں ہم بھی بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. حضرت سری ایک اسٹوڈنٹ کی طرح سامنے بیٹھے تھے. کہا آپ کا احسان ہوگا وہ 3 باتیں مجھے بھی بتا دو, کیونکہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. میں سن رہا ہوں آپ سے اور آپ نے سنا ہے ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے درمیان میں بہت واسطے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے بخاری شریف ہوگی, آپ کے سامنے مسلم آئے گی, آپ کے سامنے ترمذی شریف ہوگی, آپ کے سامنے ابو داؤد ہوگی, آپ کے سامنے موطا مالک ہوگی, آپ کے سامنے موطا محمد ہوگی, آپ کے سامنے مسند احمد ہوگی. بہت ساری حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا. کہاں جا کر پھر نام آئے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت سری فرماتے یہ جنگل میں میرے سے بڑا, یہ زمین پر میرے سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں جنات سے, اور وہ جن نے ڈائریکٹ سنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ بتاؤ نا, اب انہوں نے کتنی باتیں بتائی, کون کون عمل کرے گا؟ عمل کرنے والے ہو تو میں سب یہ باتیں شروع کروں, کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات کیا کہی معلوم ہے؟ وہ جنات نے کہی کہ میرے نبی نے مجھے کہا کہ ایک زندگی میں ارادہ کر لو کہ جہاں تک ہو سکے گا کلمے کی محنت کرتا رہوں گا. دعوت, تبلیغ, آنا جانا, قریب دور, دن رات, ایک ہی کام,
लोगों को भलाई का हुक्म देता रहूँगा, बुराइयों से रोकता रहूँगा। कौन कौन तैयार है उसके लिए हाथ ऊपर करे। अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लो, कलमे की मेहनत। बोलो ज़िंदगी का मिशन, कलमे की मेहनत, दावत, तबलीग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या आज मेरे दोस्तों, अभी जो बच्चे ने यहाँ पर आकर पढ़ा, सूरह मुज़्ज़म्मिल का रुकू पढ़ा, आप सोचो ये हमारे बच्चे कितने दारुल उलूम में पढ़ते हैं, कहाँ उनकी माँ उनके साथ होती है, उनके अब्बा उनके साथ होते हैं, उनको घर का खाना मिलता है, उनको घर का पानी मिलता है, उनको घर में उनको बुखार आता है तो क्या माँ उनके सर पे हाथ रखने वाली होती है? क्या अब्बा उनके सर पर हाथ रखने वाले होते? नहीं, बेचारे 2-2 महीना 3-3 महीना मदरसे में पढ़ना, पढ़ाना, अल्लाह के रास्ते में जाना, अम्र बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। क्या कहा मालूम? अब वो जिन्नात की बात सुनना, कहा अल्लाह की कसम मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, पहली बात उन्होंने कही कि जितना हो सके कलमे की मेहनत करना, दावत करना, तबलीग करना, अम्र बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना। वो जिन्नात कहते मेरे नबी ने ये कहा, ये करोगे अल्लाह चारों तरफ से तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। हिफाजत मिलेगी मेहनत पर, दावत और तबलीग की मेहनत पर क्या मिलेगी? अच्छा, और यही बात कुरान में भी लिखी, लेकिन हमारी नजर कुरान पर होती नहीं। पारा नंबर 6, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर ये दावत का काम होगा, ये तबलीग का काम होगा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनतें होगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की मेहनतें होगी, सीरत मुस्तफ़ा पर मेहनतें होगी, भलाई का हुक्म देते जाओगे, बुराइयों से रोकते जाओगे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम ये काम करते जाओगे, अल्लाह आसमानों से हिफाजत करता चला जाएगा। तो कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए? बल्कि ये जो रबीउल अव्वल में आप लोग जो मुन्ना भाई, अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे, ये जवानों की टीम जो प्रोग्राम रखती है वो अलग बात है, कुछ हंसना हंसाना होता है, लेकिन वाक़ईतन मैं इनके लिए दुआ करता हूँ। ये जो ये भी दावत है, लो इसका नाम भी क्या है? एक वक्त में। बाकी सोचो ना, कारी अहमद अली, अगर मैं मेरे घर में बैठ के ये बातें करूँ, कौन सुनेगा? 2 सुनेंगे, 4 सुनेंगे, 5 सुनेंगे, ये इतना बड़ा मजमा सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो ये कमाल कारी अहमद अली का नहीं है, ये कमाल कारी अहमद अली का नहीं, ये कमाल उन जवानों का है जिन्होंने ये मजमा तैयार किया, ये कुर्सियों का इंतजाम किया, ये माइक का इंतजाम किया, ये महल्ले वालों की कुर्बानी है, ये आप सब जमा हुए, ये मेरे लिए खुशनसीबी है। अल्लाह की कसम, कभी कभी रात को रोना आता कि अकेला कारी अहमद अली को मालूम होता कि कुरान में ये आयत है, ये आयत है, ये आयत है, किसको सुनाता अगर मजमा सामने ना होता। अल्लाह इन जवानों को आज ये अज्र अता फरमावे कि इन्होंने ये जो सीरतुन नबी के उन्वान से जो उलमा को जमा किया और दीन की बातें सुन रहे, इंशाअल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह हमारे पूरे सूरत की हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में हिफाजत का सामान पैदा करेगा इंशाअल्लाह। तो पहला काम, कौन कौन तैयार है? मेहनत करेंगे। किस पर मेहनत करना? ला इलाहा। अपने बच्चों पर मेहनत करो, अपनी बीवी पर मेहनत करो, अपने घर में मेहनत करो, अपने अड़ोस पड़ोस में मेहनत करो, क्योंकि अल्लाह ने हमारी उम्मत को सबसे अच्छी उम्मत कहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी उम्मत थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास भी उम्मत थी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उम्मत है, लेकिन अल्लाह ने कहा सारी उम्मतें पीछे होगी, मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत सबसे आगे होगी। इसीलिए एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून। हमारे नबी ने एक मर्तबा सहाबा को फरमाया हम पहले हैं, हम आखिर हैं। और बोलो हम। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो आगे होगा वो पीछे नहीं होगा, और जो पीछे होगा वो जो पहली सफ में बैठा है वो आखिरी में नहीं है, और जो आखिर में है वो पहली में। और हमारे नबी फरमाते नहनुल अव्वलून व नहनुल आखिरून, हम आगे भी है पीछे भी है। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल नहीं समझ में आता, अगर हम आगे हैं तो हम पीछे नहीं है, अगर हम पीछे हैं तो हम आगे नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया दुनिया में आने में नहनुल आखिरून, हम आखिरी उम्मत है,
بولو دنیا میں آنے میں نحن الاخرون، ہم آخری امت ہے، جنت میں جانے میں نحن الاولون، سب سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، اور کام یہ ہے لا الہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بولو سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں تو میں آگے بڑھوں، جلدی آگے بڑھوں، کتنی باتوں پر ہم کو جانا ہے، پھر آخر میں ایک مرتبہ سب کو ریپیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ کس کی محنت کرنا؟ لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ چلو اب وہ جنات نے حضرت سری کو کہا ایک اور بات بھی میرے نبی نے کہی، کہا کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا ایک چیز کرو، یہ میرے کو معلوم نہیں آپ لوگ کرو گے کہ نہیں کرو گے، لیکن ہمارے نبی نے ڈائریکٹ جنات کو کہا ایک چیز کرو، کون کہتا ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ کر کے دیکھو، اس کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز کرو، محنت ہے، مشکل ہے، مشکل، لیکن وہ جنات نے ڈائریکٹ کن سے سنا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنا، اور حضرت صدیق کو سنا کہ ایک کام کرو، جو وہ کام کرو اس کے بعد مانگو۔ وہ جنات نے کہا میرے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ کام کرو پھر مانگو، اللہ کی قسم اللہ وہ عطا کر دیں گے۔ تو حضرت صدیق بہت قریب گئے، کہا کہ بتاؤ نا وہ کیا کام بتایا کہ اس کے بعد مانگو؟ تو کہا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون کون تیار ہے میرے پیارو رات کو کیا کرنے کا؟ کیا کرنے کا؟ واپس بولو۔ تو پھر رات کو موبائل پر گیم کب کھیلیں گے؟ موبائل پر سنیپ چیٹنگ کب کریں گے؟ موبائل پر زینا کب کریں گے؟ موبائل پر ویاج کا کاروبار کب کریں گے؟ رات کو 2 ڈھائی 3 بجے تک تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے، رات کو جب بالکل تھکتا ہے تب جا کے موبائل کو وہ چارجر میں رکھتا ہے۔ اور میرے پیاروں میں کیا منا بھائی تہجد کی نماز کا کہوں، اللہ کی قسم یہاں ایسے نالائق بیٹھے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ان کو میں تہجد کی نماز کہوں۔ اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، تہجد کی نماز آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل، بولو۔ قرآن نے کہا مشکل، قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا، بولو بہت، لیکن اللہ کیا فرماتے ایک بار عادت بنا لے پھر نہیں پڑھے گا تو چین نہیں آئے گا۔ ارے بولو چین۔ اور رات کو تہجد کی نماز جو پڑھے گا 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، 8 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہے اور جو آنسو نکلتے ہیں نا، اس وقت اللہ کہتا اے فرشتوں رات کے سناٹے میں میرا بندہ مجھے نہیں بھولا، اب میں بھی اسے نہیں بھولوں گا، یہ مانگتا جائے گا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ان کو کہا سب کو جنت دوں گا۔ ارے بولو اللہ کہتے ہیں سب کو جنت، جیسا ابھی شروع میں کہا درود پڑھنے والے کو بھی جنت ملے گی، لیکن اللہ کہتے ہیں تہجد پڑھنے والا نے اسپیشل وقت مجھے دیا ہے، جنت بھی اسے اسپیشل عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسی اسپیشل جنت عطا کروں گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ ہم پر نمازیں کتنی پڑھ دی؟ ارے اپنا مشکل سوال پوچھا، کتنی نمازیں پڑھ دی؟ ہمارے نبی پر 6، ہم پر، ہمارے نبی پر بعض علماء نے لکھا کتنی، کون سی نماز پڑھ؟ تہجد کی نماز۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے رہنا۔ کیا فرمایا؟
میرے ساتھ میں پڑھو نا جلدی, ابھی وہ بچہ بھی پڑھ کر گیا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آپ کو تہجد پڑھنا ہے, میرے مصطفیٰ تہجد پڑھنا ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے اور مصطفیٰ پر فرض کیا ہے. اللہ کی ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, اللہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم تہجد پڑھو گے میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ وہ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہاں میرا عرش ہے اس کے سامنے مقام محمود ہے. قیامت میں تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ, پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد پڑھتے جاؤ گے, ثواب عطا کرتا جاؤں گا, مقام محمود عطا کروں گا, میرے عرش کے سامنے محل عطا کروں گا. تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے, میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا. کام مشکل ہے لیکن سب کام اپنے پورے ہو جائیں گے. کون بولتا بیوی بات نہیں مانتی, کون کہتا بچہ بات نہیں مانتا, کون کہتا سماج سے پریشان, کون کہتا سوسائٹی سے پریشان, کون کہتا کمیونٹی سے پریشان, کون کہتا لاک ڈاؤن کے بعد میرا دھندا نہیں چلتا, کون کہتا کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ گیا. قسم پروردگار کی تہجد پڑھنا شروع کر دے, اللہ سب کام آسان کر دے گا. خیر میرے دوستو, کتنے انعامات مل گئے ہم کو اب تک, کتنی نصیحتیں مل گئی؟ تیسرے کے لیے آپ سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کلمے کی محنت, بولو لا الہ, آواز سے بولو لا الہ الا اللہ. نمبر دو کیا بتایا؟ نمبر 2 تہجد کی نماز. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے پڑھیں گے, اور پڑھو اس کے بعد جو مانگو گے اللہ عطا کریں گے انشاءاللہ. سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب تیسری نصیحت کے لیے کون تیار ہے؟ بہت آسان ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. سنتے جانا. حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ جنات سے میری ملاقات ہوئی جن کی ملاقات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اور اس جن نے بیان کیا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنا ہوگا. سب سے پہلا کام کلمے کی محنت, بولو لا الہ الا, پورا مجمع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرنا ہوگا. نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنا, اور نمبر 3 کیا کام معلوم ہے؟ وہ جنات کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہا میرے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے آخری نصیحت یہ کی تھی کہ جب تک تم دنیا میں رہو, دن ہوئے رات ہوئے, جب تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ ہوگا, اللہ ہوگا, اللہ ہوگا. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. وہ جن کہتے میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ نے یہ تیسری بات کہی نا کہ جب مجھے موقع ملے میری زبان پر اللہ, میری زبان پر اللہ, میری زبان پر اللہ, تو کھاتے وقت کیا ہوگا؟ کھانا کھاتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا ہاں, پیتے وقت میں کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اچھا میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہوں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ استنجا کرنے جاؤں گا کیسے اللہ اللہ کروں گا؟ اور جن نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھلی بات کہی کہ تجھے جب موقع ملے اللہ کرتے رہنا, جب تو بیزی ہو جائے گا تو کسی بھی کام میں بیزی ہوگا, لیکن فرشتے لکھتے جائیں گے 24 گھنٹے یہ اللہ ہی اللہ کا نام لیا کرتا ہے. تو کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ, نہیں بولو نہ کریں گے نا, ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی, بولو کون دیہاتی سمجھتے ہو نا, بدو عربی گاؤں کے رہنے والے ویلیجر, ایک صحابی آئے تھے اور ایک صحابی نے آ کر کیا کہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دو نا, مجھے ایسا کوئی کام بتا دو نا
کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے، جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دیہاتی ہے، بوڑھے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور ان کے سر پر جو پگڑی ہے، جو امامہ ہے، ان کے جو کپڑے ہیں، سب سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں والے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو گے تم، ایک کام کرو گے تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا، تمہارا جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ دیہات کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہیے نا، میں وہ کام کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملے تمہاری زبان پر اللہ بولو نا، تمہاری زبان پر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ۔ صبح ہو تو بولو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام لیا کر، پورا مجمع بولے گا صبح ہو تو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، بلند آواز سے شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ۔ معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے صحابی تھے، گاؤں کے تھے، انہوں نے ایسی کہ میرے پاس کوئی آ کر لیٹ گیا، اور جب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے تو ایک تو نیند بڑی مشکل میں آتی ہے، اور جب کبھی آنکھ لگ بھی جائے زال بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ ڈسچارج وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے ناف کے نیچے والے حصے میں جلن، کمزوری، اور بالکل یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کچھ غلط کیا گیا ہے۔ میرا جسم بھاری ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ ہاں میرے برابر میں کوئی لیٹا ہوا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کوئی چڑھ گیا ہو، مجھے کسی نے قبضے میں لے رکھا ہو۔ بعض دفعہ مجھے آواز بھی لگانی پڑتی ہے اپنے گھر میں، بولنا پڑتا ہے زور سے، اور میں بولنا چاہ رہی ہوتی ہوں لیکن آواز نہیں نکلتی ہے۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تو جنات آپ کے ساتھ ہم بستر ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جنات کسی لڑکی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتا ہو؟ اتنا ریشو ہے بس اس کا، یعنی یہ کوئی اتنے عام نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہونے لگ جائے، یا ہر خاتون کے ساتھ ایسا جنات کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اور دونوں کے رہنے کی جگہ الگ ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو شیطان قسم کے جو جنات ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح سے جناتوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جناتی اثر ہیں یہ کن خواتین پر ہوتے ہیں؟ تو پچھلی ویڈیو میں میں نے اس پر بہت ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ کن خاتون پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے نا۔ پاکی کا، صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا ہے، مسنون دعاؤں کا خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ چیز نہ کے برابر ہے، اتنی ہے جیسے میں نے بتایا 100% میں سے 1% اور 1% کا بھی 0.99%، بس اتنا۔ تو بہت ممکن ہے کہ جنات ہم مستری کرتا ہوں، ہے نا۔ اور اس کی علامتیں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو ایک تو یہ جو واقعہ میں نے خاتون کا بتایا، اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز، اس طرح کی فیلنگز اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ جنات آپ کے ساتھ کچھ گندی حرکتیں کر رہا ہو۔ بدن کا بہت کمزور ہونا، ہے نا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے پیریڈ رکتا ہی نہیں ہے، اسی طرح سے شرمگاہ میں جلن محسوس ہونا، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ انسان جب ہم بستر ہوتا ہے تو منی نکلتی ہے، جنات جب ہم بستر ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے عورت کے ساتھ، تو اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ہے نا۔ اور بدن کے اندر درد رہنا، بدن ٹوٹا ٹوٹا رہنا، باڈی بھاری بھاری رہنا، اندر سے پوری باڈی کھوکھلی رہنا، درد ہونا، ہے نا، سر بھاری رہنا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاؤ گی، رپورٹس وغیرہ کراؤ گی، تو اس میں کچھ نہیں آئے گا، وہ سب اوکے آئے گا۔ اس میں ہوگا کہ بھئی سب اوکے ہے، ڈاکٹر بول رہا ہوگا کہ سب اوکے ہے، نو پرابلم، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ دوا کھا لو آپ، اور دواؤں سے آرام نہیں ملے گا۔ کئی ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد بھی دواؤں سے آرام نہیں ملے گا۔ اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو میں نے شروع سے اب تک بتائی ہیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ ہاں کہیں نہ کہیں کوئی جناتی اثر ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟
گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بولا کہ گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جاؤ گی تو وہ ایسی باتیں آپ سے بولیں گے کہ آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ. گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں نے ان خاتون سے کہا کہ دیکھیے آپ کو پہلے تو اکیلے نہیں سونا ہے نا, آپ کسی کے ساتھ سوئیے, والدہ کو لے کے سوئیے, بڑی بہن کو چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر سوئیے, اور اندھیرا کر کے نہ سوئیے, آپ لائٹ ہلکی سی جلا لیجئے. تیسرا یہ کہ وضو کرنے کے بعد آپ آیت سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, آیت الکرسی آخری رکوع, اور دونوں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم پڑھ کر ایسے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ پوری باڈی پر پھیر لیجئے, ہے نا. صبح شام یہ عمل آپ کو کرنا ہے. پاک رہنا ہے زیادہ سے زیادہ, ناپاکی میں رہنے کی عادت بالکل ختم کرنی ہے. کسی میں یہ خود تو نہیں ہے, پتہ نہیں تجمل خان. تو بہرحال تو جن کا عاشق ہونا, دیکھو جن عاشق ہوتا دو طرح سے, ایک ہے نفع پہنچانے کے لیے, ایک نقصان پہنچانے کے لیے. اگر نفع پہنچانے کے لیے عاشق ہے تو اس کو دوست بنائیں. اسے کہا بھائی آپ ہمارے دوست بنے, اور دوستی یاری میں دوست کو جیسے نفع پہنچاتا آپ بھی ہمارے ساتھ نفع ہمیں نفع پہنچائے. لیکن اگر ایک ہوتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے, اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. عورت پہ عاشق ہو گیا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے, مرد پہ عاشق ہو گیا اس کی زندگی بالکل دگردو ہو کے رہ جاتی ہے, تو وہ اچھا نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ایسا جن جو ہے وہ جو نفع کے لیے آیا تو اس کو تو دوست بنائیں, اور دوستی یاری جیسے انسانوں سے دوستیاں ہوتی ہیں ایسے جنوں سے بھی دوستیاں ہوتی ہیں. بلکہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے کہ ان جنوں کو قابو کرنا اور قبضے میں لینا, عملیات وغیرہ کر کے, یہ جائز بھی نہیں ہے. وہ ایک آزاد مخلوق ہے, اس کو کسی بھی عمل سے جو غلام بنانا یہ جائز نہیں. ہاں ان سے دوستی کرنے کی اجازت ہے, ان کے ایک مراسم آپ قائم کریں جیسے اور مخلوقات کے ہوتا ہے. گائے بھینس بکری بلی کے ساتھ بھی انسان کے مراسم ہوتے ہیں نا, ایسی یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی, بلکہ یہ تو انسان کے برابر کی ایک مخلوق ہے. تو انسان ان کے ساتھ جو دوستی یاری کر سکتے ہیں. اگر کبھی ایسا ہو تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے دوست بنیں, اور دوستی یاری میں ہم دونوں ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے. لیکن نقصان پہنچا رہا ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے, اس کے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154 آیت کتب کہتے ہیں اس کو. یہ جو آیت ہے یہ 7 مرتبہ سرسوں کے تیل پہ مسٹرڈ آئل پہ دم کرنا ہے. مسٹرڈ آئل پہ دم کر کے 2 قطرے اس مریض کے کانوں میں ڈال کے روئی سے دبا دینا ہے. پھر سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کی مالش کرنی ہے, خوب اچھی طرح رگڑ کے. یہ بس ایک ہی مالش میرا خیال کافی ہوگی کہ وہ جل کے خاک ہو کے جن ختم ہو جائے گا. لیکن اگر پھر بھی چاہتا ہے کہ اور کرے تو 3 مالشیں کرے. 3 دن یہ مالش کر لیں, تینوں دن دم کرنا ہے اسی تیل کے اوپر, اور